جو ایسا کو دکھا رہے ہو نا، جن سے میں بات کرتا ہوں ان کی تصویر آتی ہے وہاں؟ ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ شروع کریں بسم اللہ. وقت ہو گیا نا؟ یہ پہلا سوال ہے جو اس نے بتایا ہے کہ حلیم کا لفظ بولتے وقت عام طور پر دل کی نرمی اور بردباری کا نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے لفظ حلیم کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ یہ تو میں خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، درس میں بھی بیان کر چکا ہوں قرآن کریم کے. حلم کا ایک معنی ہے کسی غلطی کو دیکھتے ہوئے اس کی پکڑ میں جلدی نہ کرنا اور حوصلہ دکھانا برداشت میں. بعض بچے اس میں شرارت کر رہے ہیں تو انسان ماں باپ اس کو روکتے بھی ہیں، مگر بعض دفعہ حلم کا حصہ دکھاتے ہیں، سلوک کی تکلیف اٹھا رہے ہیں مگر برداشت کر رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے ایسے واقعات ہیں بہت سے جو آپ کے حلم پر دلالت کرتے ہیں. حضرت مسلم موعود وغیرہ جو بچے چھوٹے ہوتے تھے بہت تنگ کرتے تھے مگر ہم تنگ نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حلیم ہے، اسی وجہ سے وہ انسان کو ایک تو ہے نا مہلت دینا، وہ الگ بات ہے، وہ بالکل الگ مضمون ہے. ایک ہے وہ اپنے پیاروں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی برداشت کر رہا ہے، جو اپنے ہیں ان سے سلوک نرمی کا یا کمزوروں سے، یہ حلم ہے. اور مہلت بالکل الگ مضمون ہے. مہلت میں سزا دینی ہوتی ہے لیکن جب اس کا پیمانہ لبریز ہو جائے اس کو حلم نہیں کہا کرتے. سمجھ گئے؟ اسی سوال سے بولے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت متکبر جی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو انسان کو حالانکہ انسان کو تکبر سے روکا گیا ہے. روکا گیا جی. اور پھر انسان کو کیوں روکا گیا ہے تکبر سے؟ اگر ایک انسان سچا ہے تو سچائی سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو اس میں بڑائی ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات میں بڑائی ہے. تو جو چیز تم سے تمہاری ہے نہیں تم وہ بن کے دکھاؤ تو اس میں ایک جھوٹ کا پہلو ہے، ایک ریا کا اور دھوکے کا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ہے بڑا، وہ اپنے آپ کو بڑا کیوں نہ سمجھے. اگر وہ بڑا نہ سمجھے تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات پر حملہ ہوتا ہے. اس لیے متکبر کا مطلب ہے جس سے اپنی بڑائی کا احساس ہے پورا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو حقیقی بڑا ہو اور اسے اپنی بڑائی کا احساس ہو اس کے اندر حلم پیدا ہو جاتا ہے اور بردباری پیدا ہو جاتی ہے، پکڑ میں جلدی نہیں کرتا، اور اس میں ایک کردار میں کی عظمت پیدا ہوتی ہے حقیقی بڑائی سے. چنانچہ وہ لوگ جو بڑا سمجھتے ہیں مگر اس حد تک جتنے ہیں ان کو متکبر نہیں کہا جاتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے ناپسندیدگی کے اظہار سے یاد نہیں کیا، لیکن اس لیے کہ وہ بڑائی کا احساس جو سچا ہو وہ تکبر کی بجائے عجز پیدا کرتا ہے اور جھکاؤ پیدا کرتا ہے. اب بچوں کے مقابل پر آپ کتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور آپ کا طاقت کا جو احساس ہے یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ برائی میں بھی نہیں بدلتا اگر آپ اچھے انسان ہیں. اگر طاقت کا احساس ظلم کے ساتھ مل جائے تو بچوں پر بھی لوگ ظلم کر جاتے ہیں، اور اگر طاقت کا احساس سچا ہو اور دوسری صفات حسنہ موجود ہوں تو انسان بچے کے لیے نیچے گر جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ آپ چت لیٹ جاتا ہے، اس بچہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا. تو یہ ساری چیزیں جو حقیقی احساسات پر مبنی ہوں، فرضی احساسات پر نہیں، وہ ہر برتن میں اپنا اپنا رنگ دکھاتی ہیں. ایسا شخص جس کی دوسری صفات حسنہ اس کے گرد، اس کے احساس برتری کے گرد لپٹی ہوں، وہ اسے بہت اچھا بھی پیش کر سکتی ہیں، اور وہ اگر بری ہوں تو وہ غلط بھی پیش کر سکتی ہیں. اور عام طور پر جو بری صفات والا احساس ہے اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے ضرور، اور واقعتاً وہ پھر تکبر آ جاتا ہے اس میں. جو چھوٹوں سے برا سلوک ہے جو نہیں پسند نہیں. ہاں
تو یہ باریک باریک فرق ہیں صفات کے ایک دوسرے سے. جب یہ جو آدمی اس سے کہتا ہے کہ اسے اپنے اوپر خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے رنگ میں رنگین ہو کے, ٹھیک ہے, تو یہ پھر وہ تکبر اس رنگ میں نہیں, اس میں تنزیہی صفات ہیں, بعض صفات ہیں تنزیہی, جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان ان کو اختیار نہیں کر سکتا, وہ ایک الگ مضمون ہے. فرمائیے. مگر اس حد تک تو انسان متکبر کا معنی تو بالکل اور ہے. کبر کا احساس کہ میں بڑا ہوں یہ تکبر نہیں ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات عطا فرمائی, میں خاتم ہوں, میں حاشر ہوں, میں فاں ہوں. ہر دفعہ فرماتے تھے ولا فخرہ, یعنی اس علم کے ساتھ مجھ میں فخر نہیں پیدا ہوا. بس فخر کا پیدا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ متکبر نہ بنے. فخر اور تکبر اکٹھے چلتے ہیں. فرمائیے. حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام نو والی تقریر میں اس قسم کا کچھ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب وصیت کا نظام عالمی نظام کی حیثیت اختیار کرے گا تو وہ بیواؤں کا سہارا, یتیموں کا سہارا اور ضرورت مندوں کا سہارا بنے گا. حضور کے خیال میں یہ کب وقت جو ہے ممکن ہے؟ یہ تو احمدیت کے غلبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی. جب ایسا غلبہ جس میں مالی نظام احمدیت کے نظام کے تابع بنایا جائے, احمدیت کے بااختیار لوگ مالی نظام پر قدرت رکھتے ہوں, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جو وصیت کا نظام ہے یہ ضروری نہیں کہ بہن وہی شکل اختیار کرے, اس کے بغیر بھی عالمی نظام وہ رنگ اختیار کر سکتا ہے. حضرت مسلم موعود کے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی جو تقریر سے ظاہر ہوئی, مجھے بھی یاد پڑتی ہے کہ اگر سارے وصیت کر دیں اور ہر شخص کی جائیداد کا مرنے کے بعد 1/10 حصہ سلسلے کے پاس منتقل ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اسٹیٹ سب سے بڑی صاحب جائیداد ہو جائے گی, اور اس جائیداد سے پھر آگے یتیموں غریبوں والا کی کفالت کا انتظام ہوگا. یہ حضرت مسلم موعود کی ایک دل پسند خواب تھی, لیکن نظام وصیت میں جہاں مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا وہاں اس بات کا ذکر نہیں ملتا. مسلم موعود کی عادت تھی اچھی باتیں سوچتے سوچتے بہت دور چلے کہتے تھے میں بے بیماری میں بھی لیٹے لیٹے بڑے بڑے پھر تخمینے بنا لیتا ہوں. تو اس قسم کی ایک دل پسند خواب آپ نے یہ دیکھی کہ ہو سکتا ہے نظام وصیت ایسی عظمت اختیار کر جائے کہ پھر سب دنیا کی دولتیں سمٹ کر جماعت کے ہاتھ میں آئیں, اور جماعت نے چونکہ وہ ان کا اچھا استعمال کرنا ہے اس لیے وہ فائدہ مند ہوگا. لیکن بعد کے جو تجربے ظاہر ہوئے انہوں نے اس بات ثابت نہیں کی. اب تک جو صورتحال ہے یہ وصیت کی جو جائیدادیں ہیں ان کو سنبھالنا ہی ایک کار دارد ہے, اور ایسے کارکن مہیا ہونا جو ہر جگہ ہر جائیداد کی حفاظت کرتے پھریں یہ بالکل ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے انجمن اب ان کو فروخت کر دیتی ہے اور اس روپے کو سلسلے کے مصارف میں استعمال کرتی ہے. تو اب تک تو وہ رخ اس طرف نہیں جا رہا نا. اور پھر غلبے کے دنوں میں وصیت کرنے والوں کی نسبت تمام آبادی کے مقابلے پر کم ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی. اور زیادہ امیر غلبے کے بعد کم وصیت کریں گے. ابھی بھی امیروں کے لیے وصیت کرنا مشکل ہے کیونکہ واقعتاً 10واں حصہ نکال دینا بہت بڑا کام ہے. جتنا غریب ہو اس کے لیے آسان ہے, جتنا امیر ہو اس کے لیے مشکل ہے. بس غریب مخلصین کی وصیت ساری دنیا کے غریبوں کے کیسے کام آ سکتی ہے؟ وہ تو غریب تو ہوتے ہی میجورٹی میں ہیں, ان میں سے چند غربا کی قربانی سب کے کام نہیں آ سکتی. اس لیے یہ ساری باتیں ہیں, اس کو بے وجہ ان باتوں کو الہامی سمجھ لینا, یہ ایسی پیشگوئیاں جن کی بنیاد قرآن و حدیث میں ہو, یہ درست نہیں ہے. یہ اچھی سوچیں ہیں جی. اور غربت کا چونکہ احساس رہتا تھا حضرت مسلم موعود کو, اس لیے آپ نے سوچا کہ شاید
یہی وہ ایک نظام بن جائے جو آئندہ غریبوں کا کفیل بن جائے. سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے. حضور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مدراس میں مدفن تھے، سنٹ تھامسن کا نام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اور دوسرے حواری بھی ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور ان کے متعلق کچھ شواہد یا کوئی دریافت جماعت کی طرف سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند حواریوں کا ہونا تو ثابت ہے، وہ پراناز کی روایت سے بھی، جو راجہ شالبان نے دیکھا اور ہندو اینلز میں اس کو محفوظ کیا گیا. یہ مسیح اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کے سب آپ کے ساتھ فلسطین ہی سے چلے تھے، یا رستے میں مثلا افغانستان ٹھہرے ہیں، وہاں تبلیغ کی ہے، وہاں آپ سے پہلے ان قبائل کا پہنچنا، اسرائیلی قبائل کا پہنچنا، وہ صرف روایات سے ثابت نہیں بلکہ اب تو آرکیولوجیکلی ثابت ہو گیا ہے. کیونکہ اشوکا بادشاہ نے جو بدھزم میں وہی مرتبہ رکھتا تھا جیسے خورس زرتشتی مذہب میں رکھتے تھے. بہت صاحب عظمت بادشاہ اور بہت ہی نیک اور مخلص بدھ کے مرید تھے. ان کے فرمان، جو ان کی سلطنت بہت وسیع ہوئی تھی، ان کے فرامین جو پتھروں سے اب دریافت ہوئے ہیں افغانستان میں، ان میں بنی اسرائیل کو بدھزم کی تعلیم کے مطابق نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو. تو وہ جو کتبے ہیں وہ بعض پڑھے جا چکے ہیں، بعض اور پڑھے جائیں گے. تو حیرت انگیز ہے یہ بات، اور جو احمدی موقف ہے کہ بنی اسرائیلی پہلے سے ہجرت کر کے یہاں سے گزرے تھے، اب یہ محض تاریخ نہیں رہی بلکہ آرکیولوجیکلی ثابت شدہ حقیقت ہے. اس پہلو سے حضرت مسیح کا وہاں سے گزرتے وقت ان کو نظر انداز کر کے سیدھا کشمیر کا رخ کرنا، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اور جس حالت میں وہ پہنچے ہیں اس میں کوئی زخموں کا احساس، کوئی بھی سلیب کی تکلیف کے باقی ماندہ اثرات دکھائی نہیں دیتے. تو یہ خیال کر لینا وہاں چھوڑا اور یہاں نکلا ہے، یہی بچپن کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کئی سال لگے ہوں، رستے میں بستے ٹھہرتے آئے ہیں، مختلف قبائل کو تبلیغ کی ہے، اور رفتہ رفتہ جب کشمیر پہنچے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ وہ رستے کے بنائے ہوئے ساتھی بھی ساتھ شامل تھے کہ نہیں، اور پہلے سب پہنچ بھی سکے تھے کہ نہیں. کئی رستے میں فوت ہو گئے ہوں گے، کئی مزید شامل ہو گئے ہوں گے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن میں تاریخی شواہد جب تک مہیا نہ ہوں محض تخمینے کی باتیں ہیں. اور کیا ضرورت ہے خام خواہ تخمینے لگانے کی؟ جو حقائق ہیں وہ قطعی حقائق ہوئے کہ مسیح ضرور تھے وہاں، وہ ضرور پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، آگے. حضور یہ کئی دعاؤں میں حضور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے، تو یہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے؟ مجھے قبر کا عذاب آپ نے اس طرح پوچھا جیسے تجربہ ہوا ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے، پتہ نہیں. مرنے کے بعد ہی ہوگا. اصل تو ان کو پتہ چلے گا جن کو مرنے کے بعد عذاب ملے گا قبر میں. مگر بنیادی طور پہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ وہ درمیانی دور جو روح ڈلیور ہو جاتی ہے انسان کی جسم سے، جیسے ماں بچے کو ڈلیور کر دیتی ہے، اور اس وقت تک جب وہ بلوغت کی سارے مراحل طے کر کے آخری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. ایک یہ منظر ہے جو ذہن میں نکلتا ہے، ذہن میں ابھرتا ہے. ایک دوسرا ہے جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے. دراصل یہ جو منظر ہے یہ درست نہیں ہے. وہ ہے ماں کے پیٹ میں جو جنین بنتا ہے اس کا شعور اور اس کی کیفیت، اور وہ وقت جب کہ وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے.
ان کے درمیان جو مراحل ہیں وہ اگرچہ 9 مہینے کے اندر دہرائے جا رہے ہیں، لیکن سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ 1 ارب سال کی ارتقاء کی ساری تاریخ وہ بچہ دہرا دیتا ہے. تو اتنا کنسنٹریٹڈ ہے وہ کہ اس کا لمحہ لمحہ لاکھ لاکھ سال کا ہوگا، اور اس عرصے میں اس کا شعور جو ہے وہ اس شعور سے ترقی کرتے کرتے اس شعور تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سمیع بصیرہ. جب وہ پیدا ہوا ہے تو وہ ایک کھیلتا کودتا سننے والا اور دیکھنے والا بچہ تھا. روح بظاہر یہاں بھی دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جنین کی حالت جو ہے اس میں بھی یہی روح ہے جو جنین بنے گی. اس لیے جتنا شعور اسے اب ہے وہ ڈلیور ہونے کے بعد بھی رہے گا، لیکن اس کے مقابل پر جو قیامت کے دن جی اٹھنے پر اس کا شعور ہوگا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. وہ اندھا تھا، بہرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ جو فرق ہے شعور کا، اس کو خدا تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو، اب تجھے دکھائی دیا، اب ہم نے تیری نظر کو تیز کر دیا ہے، حدید کر دیا ہے، اور سننے اور سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں اتنی چمک اٹھیں گی کہ وہ جو جلد گواہی دے گی وہ اب تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ گناہوں کے جو نقوش مرتسم ہیں یا نیک اعمال کے جو نقوش مرتسم ہیں، مرنے کے بعد وہ ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں گی، وہ دکھائی دینے لگیں گے. حالانکہ اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ آوازیں مٹ جانی چاہیے اور خاموش ہو جانی چاہیے. تو شعور کے اندر جو تیزی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے 1 ارب سال کی ایوولوشن ہو مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے درمیان. جس طرح 9 مہینے میں 1 ارب سال کی ایوولوشن دہرائی جاتی ہے، تو انسان روح کی ترقی میں پھر ایک نئے دور سے گزرے. یہ عالم برزخ ہے، یہ قبر کا زمانہ ہے. اس قبر سے وہ جی اٹھیں گے تو یہ وہ قبر ہے، نہ کہ وہ مٹی کی قبر جس میں انسان داخل ہوتا ہے، کیونکہ قبر سے نکلنا ہر ایک کا ثابت ہے. اور جو پرندے کھا گئے، جانور کھا گئے، پرندے چگ گئے، جن کو مرنے کے بعد بعض اب بوٹی بوٹی کر کے پرندے نوچ لیتے ہیں، یا ویسے دریاؤں میں ڈوب مرے، ان کی قبر ہی کوئی نہیں. بڑی بڑی آگیں جلتی ہیں، لگ جاتی ہیں، ان میں بھسم ہو جاتے ہیں، ہڈیوں تک کا نشان نہیں رہتا. تو قبر سے مراد یہ قبر ہے ہی نہیں، وہ قبر ہے جو لازماً ہر ایک کو نصیب ہوگی، اور وہ مرنے کے بعد کے دور سے شروع ہو کر اس دور تک چلے گی جب جی اٹھانے کا فیصلہ ہوگا کہ خدا انہیں دوبارہ مردوں سے جگا دے گا. سمجھیں؟ جی. اس دور کا نام قبر کا دور ہے. اب بچہ جب سمیع بصیرہ نہیں بھی ہوتا تب بھی بیمار بچہ کچھ تکلیف ضرور محسوس کرتا ہے. وہ جنین جس کو جو صحت مند نہ ہو، وہ آنکھ بصارت اور سماعت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بے قراری دکھاتا ہے وہ، اور ڈاکٹر محسوس کر لیتے ہیں کہ اس بچے میں فرق ہے. اس لیے وہ جو بے چینی ہے وہ روح پر بھی اسی طرح انداز ہوگی. اگر وہ بد روح ہے تو اس کو جو جہنم کی ہوا آتی ہے نا، وہ یہ مراد ہے، وہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا رہے گی. اور جو اچھی روح ہے، پاک روح، وہ ایک صحت مند بچے کی طرح وہ کک کرے گی چاروں طرف اور پھرے گی اور لطف اٹھائے گی. لیکن وہ لطف اس لطف کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں جو ڈلیور ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے. وضع حمل کے بعد جو بچے کی چیخ ہے، اس کا آواز، اس کا ہاتھ پاؤں مارنا، وہ پیٹ کے اندر کی حرکتوں سے بالکل مختلف ہے. تو اس لیے قبر کے دور میں جتنی بھی ترقیات ہونی ہیں ان کا قرآن کریم میں ہر ایک کا ذکر موجود ہے.
ڈلیوری تک، ڈلیوری کے بعد کیا ہوگا، لیکن بہت لطیف استعارات کی صورت میں کہیں ملتا ہے، کہیں تمثیلات کی صورت میں ملتا ہے۔ فرمایا تم جی اٹھنے پر غور کرتے ہو تو تمہارا پہلی بار پیدا ہونا اور دوسری بار پیدا ہونا یہ ایک ہی نفس واحدہ سے ہوا ہے۔ اب یہ صاف بتا دیا کہ جب تم پیٹ میں دوبارہ پیدا ہو رہے ہو، تمہاری پیدائش اس پیدائش سے ملتی ہے جو پہلے تمہاری پیدا ہو چکی تھی۔ پھر فرمایا کہ جنین میں کم ہے فی الارحام، تم دیکھتے نہیں کہ تمہیں ہم تمہارے پیٹوں، ماؤں کے پیٹوں میں کیسی کیسی تصویریں دیتے ہیں۔ اب جس وقت قرآن کریم میں نازل ہو رہا ہے اس وقت کون دیکھتا تھا؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اندازے لگاتے تھے لوگ یہ ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک طرف یہ کہنا کہ نفس واحدہ کی طرح تمہاری پہلی پیدائش بھی ہے اور دوسری بھی ہوگی، دوسری طرف یہ فرمانا کہ جنین میں کی حالت میں، ماں کے پیٹوں میں ہم جو مختلف صورتیں تمہیں دیتے ہیں اس پر غور کرو۔ اور وہ صورتیں جو سائنسدان بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کے ہر دور سے ہم جنین کے دور میں بھی گزر جاتے ہیں۔ اتنا ریپڈ ہے یہ کہ 1 بلین سال کی تاریخ 9 مہینے کے اندر دہرا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی شکریہ۔ 1 بلین کا مطلب 1 ارب سال۔ ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ساری دنیا ہاں میں بولی ایک جائیں۔ رنگ الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، یہ تنوع اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور زبانیں بدلنے کا جو دور ہے یہ بہت ہی لمبا دور ہے۔ جب سے خدا نے انسان کو زبان سکھائی ہے اس کے بعد نسلوں کے انتشار سے مختلف علاقوں میں ضرورتیں نئی پیدا ہوئیں، مختلف موسموں کے اثرات ہوئے اور تمدن میں تبدیلی پیدا ہوئی، اقتصادیات میں تبدیلی پیدا ہوئی، سوچوں اور فکروں میں اور ماحول کی سختی یا نرمی کی وجہ سے جو فرق پڑ جاتے ہیں۔ ایک ٹھنڈے موسم کی پیداوار لوگ اور قسم کے ہیں مزاج کے، سخت گرمی کے لوگ اور طرح کے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا اثر ان تجارب کے بدلنے سے زبان پر ضرور پڑتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی زبان لے کر چلے ہیں جو خدا نے الہام عطا فرمائی، اس زبان کی تبدیلیوں کے بہت سے ایسے محرکات ہیں، موجبات ہیں جو مختلف علاقوں میں بسنے والے انسانوں پر اثر انداز ہوئے، اس سے پھر زبان بدلی ہے۔ پھر اور زبانیں بدلنے کا تلفظ سے بھی بہت تعلق ہے۔ ایک ہی لفظ ایک زبان سے آتا ہے، وہ دوسری زبان میں جا کے تلفظ اس کا اور ہو جاتا ہے اور پھر وہ پہچانا بھی نہیں جاتا، آپ سمجھتے ہیں نیا لفظ ہے، حالانکہ وہ پہلے لفظ نے اپنی شکل کو مختلف دوسرے سانچوں میں ڈھل کر بدلا ہے۔ اکثر تو ایسے الفاظ ہیں جو عربی کو ٹریس ہو جاتے ہیں، جس حضرت شیخ محمد صاحب مظہر نے ام الالسنہ کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ حیرت انگیز ہے، جو 40 زبانیں انہوں نے زیر مطالعہ رکھیں، ان سب کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جو اس مضمون کے فلالوجسٹ جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں یہ سائنٹیفک ہے، اس کے ساتھ انہوں نے توڑ موڑ کے کسی کا لفظ ابھارا، کسی کا دکھایا کہ یہاں سے یہ گرا ہوا تھا، اس کو بحال کر لو تو یہ عربی لفظ بن جاتا ہے۔ تو اتنا یہ سائنسی طریق پر کام کیا ہے شہزاد شیخ صاحب نے کہ کوئی بھی جو باشعور آدمی جس کو اس علم کی واقفیت ہو اس کو فرضی قصہ نہیں قرار دے سکتا۔ اس لیے سول اینڈ ملٹری گزٹ نے ایک مضمون لکھا تھا، شیخ صاحب کی پہلی کتاب جو انگلش ٹیسٹ عربک پہ، اور اس نے حیرت انگیز خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس زمانے سول اینڈ ملٹری گزٹ جب ہوا کرتا تھا اس تعصبات بہت کم ہوتے تھے نسبتاً۔ وہ کہتا ہے کہ میکس ملر وغیرہ کی یادیں تو پیچھے چھوڑ گئے یہ شخص، ان کی تھیوری بدل گئی، وہ زمانے بدل گیا ہے، اور یہ ہے اصل تحقیق۔ میں نے جاپان بھیجوائی تھی کچھ کتابیں، وہاں کے ایک پروفیسر نے بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے کہا یہ ہے اصل علمی کا کام،
جس سے دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح زبانیں تبدیل ہوئی ہیں. اور یہ علم بھی مبنی بر الہام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا کہ عربی ام الالسنہ ہے، اور اس پر آپ نے منن الرحمن کتاب لکھی. اس میں وہ 12 اصول بیان فرمائے جن کی تتبع سے ہر زبان کے الفاظ کو عربی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. اور حضرت شیخ صاحب نے وہی 12 اصول پیش نظر رکھے ہیں، ایک بھی نیا اپنی طرف سے نہیں داخل کیا اور کر کے دکھا دیا. تو زبانیں بدلتی ہیں انہی 12 اصول کے تابع جو مسیح صاحب نے بیان فرمائے ہیں. میں نے تو ضمن 1-2 باتیں بیان کی تھی. اگر کسی طالب حق کو شوق ہے جستجو کا تو بہتر یہ ہے کہ سرسری جواب سے راضی نہ ہو، بلکہ منن الرحمن کا مطالعہ کرے، اور اس میں تمام بنیادی اصول زبانوں پر اثر انداز ہونے والے سب بیان فرما دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال تھا؟ ان کا تھا؟ ان کا تھا؟ سوال آپ کا تھا؟ کسی اور دوست کا او ہو غلطی ہوگی. یہ سارے اپنا اپنا بنا رہے ہیں. پہلا ہاتھ اپنی طرف اٹھتا پھر کہتے نہیں. اچھا یہ باہر سے کسی نے بھیجا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضور اگر میں آپ کے کچھ پیچھے خود بات آئے ہیں کہ اس جان کے علاوہ اور بھی جان کا کچھ، اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ اس کے علاوہ اس اور بھی ہیں جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچے گا. سیارے نہیں، میں نہیں کہا، سیاروں میں نہیں کہا اچھا. پیغام پہنچے گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ عالمین کا جی یہ معنی لینا ہم، کہ تمام کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا تو یہ درست نہیں ہے. اچھا ہاں، بالکل بالکل نہیں. الٹ سمجھے. میں نے برعکس بات کہی ہے. میں نے کہا کہ اس عالم میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جی جی یہاں بھی بکریوں اور مرغیوں کے لیے وہ پیغام نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم جیسی زندہ چیزیں ہیں. صرف انسان کے لیے ہے، اور انسان کے لیے تب بنا جب وہ ترقی کر کے اس منزل تک پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک. تو اس لیے لیکن بنیادی طور پر جو تعلیمات کا یکساں ہونا ہے اصولوں میں وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اسلام کی کامل تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی جو کل انسانوں کے لیے آئی، وہ بھی ہر انسان کے لیے نہیں، کیونکہ پہلے دور کے تمام انسان اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے. جی لاگو نہیں. اور جب تک انسان نے ترقی کر کے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر لیا جس مرتبے پر شریعت اسلامی کا مصداق ہو سکتا تھا، اس کا متحمل ہو سکتا تھا، اس حد تک اس کو مکلف نہیں فرمایا گیا. تو یہ خیال کر لینا کہ ہر جگہ خدا کے پاس ایک ہی ڈیزائن ہے اور کائنات میں ہر جگہ اسی طرح کا انسان بنا، بالکل غلط ہے. اب تو سائنسدان بعض جو اب تو مریخ والی بات سے پہلے سائنسدان جو اس مسئلے پر گہرا غور کرنے والے ہیں اور دل میں یقین تھا کہ ضرور زندگی ہوگی، ان کی جو بحثیں چلی ہیں بعض سے سائنسدانوں سے جو کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی شواہد نہیں مل رہے. اس پر ایک سائنسدان نے یہ سوال اٹھایا بہت ہی اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ تم بے وجہ یہ سمجھ گئے ہو کہ زندگی تمہاری سافٹ ٹشو سے بنی ہوئی ہوگی ہر جگہ. جب ہم ہارڈ ویئر سے کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، صرف اس میں جان نہیں ڈال سکتے، لیکن ہارڈ ویئر سارا دماغی کام کرتا ہے. اگر وہ زندہ ہو جائے، وہ کہ میں ہوں، تو زندگی کی ایک قسم ہے. اگر اس میں لوکوموٹیو کا نظام آ جائے تو وہ ایک چلتا پھرتا جاندار بن جائے گا. تو اس لیے تمہارا یہ تصور کہ زندگی ضرور انسانی یا حیوانی جو طرز یہاں ملتی ہے اس کے مطابق اسی سانچے میں ڈھالی گئی ہوگی، یہ بالکل وہمہ ہے. اگر زندگی بن سکتی ہے زندگی یہاں بن سکتی ہے تو جس میٹیریل سے کسی اور جگہ بنے گی، جس ٹیمپریچر پر کسی اور جگہ بنے گی، اس کے مطابق ہوگی. تو ایک یہ انقلابی خیال تھا اس کا. اور میرا ذاتی طور پر ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے
کہ ہم یہ محدود نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح کے ہاتھ پاؤں ناک بنا کر زندگی پیدا کرے گا، لیکن شعور ضرور قدر مشترک ہوگا، شعور، اور ایسا شعور جو خدا تعالیٰ کو سمجھنے کی طرف حرکت کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا اہل ہو جائے، پھر اس کی عبادت اس کے مطابق ہوگی۔ اب ہمارے ہاں بھی جو بیمار پڑ جائے اس کا قیام و سجود بدل جاتا ہے، لیکن اگر ہل بھی نہ سکے تب بھی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق اور ذہن کے آخری نقطے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس لیٹی ہوئی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی عبادت کیا ہوگی؟ ان کے حالات کے مطابق ہوگی جس کے وہ متحمل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حضور اس وقت کرد قوم جو ہے وہ 4 ممالک میں ہے، ترکی، شام، ایران اور عراق میں۔ جب ترکی ان کے خلاف کو کارروائی کرتا ہے تو دنیا ایک طریقے سے خاموش رہتی ہے، خاص طور پر امریکہ، لیکن جب عراق کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ نہ ترکوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اور نہ اپنی قوم کے خلاف کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں عراق پر، اور بڑی خوفناک سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس سلسلے میں حضور کچھ کیا کہوں میں؟ کہہ تو چکے ہیں آپ سب، اب سب کچھ تو کہہ چکے ہیں۔ ہاں جی، بالکل واضح بات ہے، ظلم اور سفاکی ہے، اپنے مقاصد بنا کر ایک فرضی باتیں بیان کرتے۔ ان کی جو ڈسکشنز آتی ہیں ٹیلی ویژن پر، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ بڑے بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی آدمی یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم عراق سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اب وہ عراق کی طاقت بہت ہے، کیا طاقت ہے؟ اس کو کوئی نہیں چھیڑتا اس بات کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب بھی ہم نے اس سوال کو اٹھایا اگلے جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہماری یہ گفتگو کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے اس بات کو۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ڈیزائن ہے، باتیں کرنے کا طریق بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور اس کے تحت وہ رائے عامہ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو رائے عامہ یہ یقین کر چکی ہو کہ اتنا بڑا طاقتور ملک ہے کہ اب اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو دوبارہ کویت کو بھی کھا جائے گا، اس کو سعودی عربیہ کو بھی کھا جائے گا، ارد گرد سب جگہ وہ حملے کر دے گا۔ وہ مارا غریب ملک، اس کے بعد کھانے کی روٹی تک نہیں رہی، بچے بے دواؤں کے مر گئے، اس کو یہ جو فرضی جن بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ محض دھوکہ ہے۔ اور اگر ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیا تو کل ایران پر جب یہی دلیل لگائیں گے، پھر ترکی بھی یہ دلیل لگائیں گے، تو سب کے لیے کردوں کا بہانہ موجود ہے ان کے پاس۔ خود بیچارے مظلوم بنائے ہوئے ہیں، جی، آپ بانٹ کے ان کو تقسیم کر دیے۔ ایک ہی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی حیا، صرف ایک مضمون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمیشہ سے یہی جاری ہے انسانوں، غیر مذہبی دنیا میں یہی اصول ہے جو راجدھانی، جس کی راجدھانی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہے بہانے بنا لے۔ اگر کہ یہ بھی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں تمہارے بہانے میں معقولیت نہیں ہے، اگر دلیل آپ سے دیں گے تو آپ کو ماریں گے وہ، کہ تم کیا تم نے بکواس لگائی ہوئی ہے، جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر تم سزاوار ہو سزا کے۔ اب صدام کو پریزیڈنٹ کلنٹن نے پتہ کیا کہا تھا کہ تم جب وہاں دخل دو گے یا اپنی آزادی کا کہو گے تو پھر تم ذمہ دار ہو اس کے طبی نتائج کے، اور یہ خیال کہ پھر ہم تمہیں بغیر سزا کے چھوڑیں گے، یہ غلط خیال ہے۔ کس بات کی سزا؟ اپنے ملک میں اپنے مظلوموں میں ان کی آواز پر ان کی حمایت کر رہا ہے، اس کے سوا کیا حقیقت ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کردوں کے اس سیکشن نے جس کے خلاف انہوں نے خود دوسرے مسلح کیے، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے منتیں کی، درخواست کی کہ ہمیں بچانے کے لیے ہماری مدد کرو، اپنا ملک ہے۔
اور وہ کرد جن کی ہمدردی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، لیکن ان کے مقابلے پر وہ کرد ہمدردی والے ہیں جن کو انہوں نے مسلح کیا ہے، اور اگر تم یہ جرت کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے، اور ساری دنیا ہاں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب راج دہانی ظلم کی ہو یا طاقت کی ہو، اس میں دلائل کیا کام کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہانی بنی ہوئی ہے کہ ایک بھیڑ کا بچہ نیچے پانی کے رخ پہ نیچے کی طرف پانی پی رہا تھا، اوپر کے رخ پر بھیڑیا پی رہا تھا اوپر کی طرف۔ تو ان کہانیوں میں اس زمانے کی کہانی جب اخلاقی تصور اتنا تھا کہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ اخلاق کا پاس تھا، ورنہ یہ کہانی بنتی نہیں کہ بغیر دلیل کے کچھ نہیں کرنا۔ وہ بھیڑی صاحب کا دل چاہے چھوٹا سا بچہ مزدار سا اس کو کھاؤں، تو انہوں نے کہا تم یہ کیا کرو، میں پانی پی رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں تو تم میرا پانی گندا کر، میں ہی پی رہا ہوں، تم میرا پانی گندا کر رہا ہوں، گندے کر رہے ہو میرا پانی کو، اور میں تمہیں کھا لوں گا۔ اس بیچارے نے کہا کہ جناب میں کیسے آپ کا پانی گندا کر سکتا ہوں، آپ اوپر ہیں میں نیچے ہوں، اچھا پھر آگے سے بکواس کرتے ادب تمیز نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت ان لوگوں کے تکبر کا۔ جو قومیں طاقت کے چشموں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو آزاد کیوں سمجھ رہے ہو؟ اگر آزاد سمجھو گے تو قیمت دینی پڑے گی۔ ہم نے آزادی حاصل کی ہے طاقت کے ساتھ، تم کمزور ہو کے بول رہے ہو آگے سے۔ اور جن لوگوں نے اپنی کمزوری کے باوجود اپنی آزادی کا حق قائم نہیں رکھا، جھک گئے ان کے سامنے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ سزا ہے اس بات کی کہ کمزور ہوتے ہوئے آزادی کی قیمت ادا کیے بغیر تم آزادی کا دعویٰ کرو گے تو ہم بتائیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ دنیا وہ ہے ہی نہیں جس میں اخلاقی قدروں پر کسی کی آزادی قائم ہو سکے۔ ہم آزاد ہیں تو ہم نے قیمتیں دی ہوئی ہیں، ہم نے دنیا کمائی ہوئی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ یہ حماقت ہے ان لوگوں کی جو کمزوری کے باوجود ایسا سر اٹھاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ زبردستی دکھلاتے ہیں رگڑ کے کہ تم بہم کو نکال دو، تم آزاد نہیں ہو۔ اگر صدام نے آزاد ہونا ہے تو اس سے پہلے اس کو حکمت عملی ایسی استعمال کرنی چاہیے تھی جو لمبے عرصے پر پھیلی ہوتی، قوم رفتہ رفتہ طاقت حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتی جس کے بعد پھر اختیار نہیں رہتا۔ اس کے باوجود کمزوری کی حالت میں اچھلنا، ایک توپ جو ان سے لے لے کے بنا رہا ہے اس کے اوپر گویا ساری دنیا کو تباہ کر دیا، ایسی بیوقوف والی باتیں ہیں۔ صرف یک طرفہ کرٹیسزم نہیں ہے، ہمیں اپنے لیڈروں کی بھی بیوقوفی دیکھنی چاہیے۔ ان کی یہ عزت تو ہے کہ کم سے کم خوددار ہیں، مگر ایسی خودداری جس کی قیمت میں ساری قوم کو انسان برباد کروا دے اور آئندہ آزادی کے امکانات کو تباہ کر دے، یہ اس تمام جو پوری تصویر ابھر رہی ہے اس کی روشنی میں عقل کی بات نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اچھا بھلا طاقتور ملک بن رہا تھا، ان کے ساتھ تعاون کرتے اور بنتے رہتے، کیا ضرورت تھی شوخیاں کرنے کی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ حضور انڈیا جو ہے وہ سی ٹی بی ٹی میں دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ نیوکلیر ایک ہی ملک ہے دنیا میں جس نے سر اٹھا کے کہا کہ ہم دستخط نہیں کرتے، انڈیا۔ انڈیا۔ تو اب اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ ہم بھی دستخط نہیں کرتے جب تک انڈیا جو ہے دستخط نہیں کرتا۔ تو کیا انڈیا جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن کر دیکھیں بھارت انڈیا کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں دستخط کرو تو وہ ایک محض اصولاً دنیا کو دکھانے کے لیے، برابری دکھانے کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ انڈیا سے ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ جو نیوکلیئر پرولیفریشن کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک طاقت حاصل کر کے ہمارے مفادات کے خلاف اس طاقت کو استعمال نہ کر سکے، اور اس میں اول طور پر اسرائیل کا مفاد اور اس کی حفاظت پیش نظر ہے۔
اسرائیل کو ہندوستان سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ہندوستان سے کبھی کسی مغربی ملک کو خطرہ نہیں ہوگا، خواہ وہ نیوکلیئر پاور بن جائے۔ چین سے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف دیکھیں واقعتاً یہ پریشان ہے، نارتھ کوریا سے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف یہ واقعتاً پریشان ہے، مگر ہندوؤں سے اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمان ممالک کو ہوگا، خاص طور پہ پاکستان کو۔ اس لیے یہ ایک کھوکھلی سی بات ہے، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ ہم اس کو دخل نہیں دینا چاہتے، چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن اصل بات یہی ہے اگر کسی مسلمان ملک میں یہ ایٹامک بام ہو اور مسلمان ملک کے سربراہ یا اس کے جو سوچوں اور فکروں کے سرچشمے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو رائے عامہ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ کسی وقت وہ اپنی طاقت کو اس خیال سے کہ اسلام میں جبر بھی ہے، اسلام میں تلوار ہے، زبردستی بدلایا جا سکتا ہے دین کو، ایسے تصور والے اگر ایسے ملک میں قابض ہو جائیں تو پھر ان کا خطرہ حقیقی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی سراسر قصور ان قوموں کا نہیں ہے، کچھ اپنا بھی قصور دیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اسلام کی تصویر ایسی بھیانک بنا دی کہ اسلام کہتا ہے کہ جب تم طاقت حاصل کرو تو پھر انتظار نہ کرو پھر نصیحت کا، مودودی کا پیغام یہی ہے جس کو انہوں نے عربوں میں بھی خود پھیلایا، اور سارے اس وقت پاکستان کی فوج میں اس کو نافذ کیا، مودودی تفاسیر کو انہوں نے داخل کر دیا۔ یہ جو سوچ کا انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کمزور تھے اس وقت تک نصیحت سے کام لیا، جب طاقت حاصل کی تو پھر نصیحت کو اتار کے ایک طرف پھینک دیا، اور نصیحت نے کوئی کام نہیں کیا، مگر جب تلوار پکڑی تو پھر وہ زنگ اتار دیے دلوں کے اور گردنیں قطع کر دیں اور خم کر دیں۔ جس کی ایسی جہلانہ سوچ ہو، جس قوم کی مذہبی سوچ، اس سے محفوظ کون رہ سکتا ہے؟ اس لیے یک طرفہ طور پر ان کو مجرم قرار دینا مغربی قوموں کو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کا یہ تو جائز ہے اس آرگومنٹ کو آگے بڑھا کر یہ کہا جائے تم جانتے ہو کہ ایک دو ایٹم بموں سے کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے، اور تم جب چاہو تمہاری غالب طاقت ان کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے، اس لیے چونکہ ان لوگوں کی سوچیں تمہیں پسند نہیں، اس لیے تم ایک قسم کا انتقام لے رہے ہو کہ شروع میں ہی تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک اس وہم کا تعلق ہے کہ اگر یہ طاقتور ہو جائیں تو خطرہ ہے کہ ان سوچوں کے ساتھ یہ ہمارے مفادات پر حملہ آور ہوں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری مسلمان مولویوں پر ہے جو میڈیول سوچ کے مالک ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی طاقت ہے کیا، اگر 1000 ایٹم بم بھی بنا لیں تبھی بھی ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایٹم بم جتنے بھی بناتے ہیں ان سے مانگ مانگ کے بناتے ہیں چیزیں، کل پرزے الیکٹرانک سارے ان سے مانگتے ہیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کی یہ امیج تو بن گئی ہے کہ اب ہمارا حق ہے کہ اس بات کی پیشبندی کریں کہ یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ لیکن یہی لوگ اگر انصاف سے سوچیں ان کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی ان لوگوں کی طرف سے، نہ عراق کی طرف سے، نہ کسی اور تیسری دنیا کے ملک سے ان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے تمام تر ہتھیاروں کا انحصار، بارودوں کا انحصار، پلاسٹک بم بھی بنائیں گے تو ان سے پلاسٹک بم لیں گے، دنیا میں 2 جگہ بنتے ہیں وہ، اور ان پر ان کا پورا کنٹرول ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات یہ جانتے ہیں سب کچھ، وہ کہتے ہیں جو اگلا بیوقوفی کرے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، پاگلوں سے پاگل ہیں تو پھر پاگل ہی رہیں، کیوں نہ اس کی سزا دیں ان کے پاگل پن کی، سمجھے؟ جی مگر ملک تو بہت غریب ہے ہندوستان، سارا خرچ جو ہے وہ فوج پہ لگا کے، وہ اگر لڑے گا تو ان کے پیسے سے ہی لڑے گا، یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو
امریکہ کا ایمبیسیڈر تھی عراق میں، اس نے اس کے متعلق جو کتابیں آئی ہیں انہوں نے ان کے ریکارڈ تسلیم شدہ بیانات سارے شائع کر دیے ہیں۔ جب صدر صدام اس سے پوچھتا تھا کہ کیا خیال ہے تو کہتے ہمیں کیا اس سے، تمہارا مسئلہ جو جا کرو، اور اسی دھوکے میں وہ مارا گیا۔ جی اس لیے پیش دندی مراد نہیں ہے، ان کو نکالنا چاہتے تھے کہ اچھلے تم ماریں، یہ تھی پالیسی۔ اور پاکستان کو بھی اس سے ہی پاگل بنا رہے ہیں۔ جی یہ جو بیان آتے ہیں نا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم تمہارے ساتھ تعلقات رکھیں گے اور ہم تمہاری مدد نہیں روکیں گے، میرے نزدیک تو صرف پاگل بنا رہے ہیں۔ اور وہ ہندوستان، اصل باتیں ہندوستان کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں یقین ہے ان کو کہ اسلام کی دشمنی میں ہم مشترک ہیں۔ اور اندر کھاتے بیٹھتے یہی کرتے ہیں ہندوستانی لیڈر، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اور خطرہ اٹھ رہا ہے، ایک اور خطرہ اٹھ رہا ہے، اس مسلمان انڈونیشیا سے لے کر دیکھو کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اگر یہ بڑھ جائیں گے تو سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور جتنی طاقت بڑھے گی اتنا زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہندوستان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا، جو مرضی کر لے، اس کا جو محدود جغرافیہ ہے اور اس کی سوچوں کا دائرہ خود ایک خاص طرز فکر کے اندر وہ گھیرے ہوئے ہے، جو صرف اپنی بڑائی ہے، اور عیسائی دنیا کے خلاف کوئی سوچ اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں طبی جغرافیہ محدود ہو اور سوچوں کے دائرے میں کوئی ایسا خیال نہ پرپ رہا ہو کہ ہم عیسائی دنیا کو تباہ کریں اور ان پر غلبہ حاصل کریں، بلکہ جب بھی کوئی خیال اٹھے یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو مٹانا ہمارا فرض ہے اور اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس کو مٹنے نہ دیں، تو پھر جو شکل نکلتی ہے وہ یہ کہ عالمی حیثیت سے مسلمانوں کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ان کو دبائے رکھنا ان کی پالیسی کا بنیادی جز ہونا چاہیے، جس زاویے سے یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہے۔ اور ہندوستان کے دائرے میں یہی رخ ہے، دونوں ہم خیال ہیں، وہی لاجک ہے، وہی سوچ ہے، یہ کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے؟ اس لیے اندر جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو دوست، ہم جانتے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ ستھرا نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کو ذرا قابو کر کے سنبھال کے رکھنے کے لیے باتیں ہیں، اور وہ فوراً مان جاتے ہیں۔ پھر یہ جواز کتابیں جو میں نے ان کی پڑھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر کھاتے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ فرمائیے۔ جی حضور، نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کہتے ہیں کہ 27ویں درجے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ ثواب کے درجات بھی ہوتے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی یہ جو اکثر درجے ہیں نا، جی جی یہ بعد کی حدیثوں میں درج ہوئے ہیں۔ جتنا دیر کے زمانے میں، دور کے زمانے میں آپ داخل ہوں گے، اس زمانے کی احادیث میں یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کی حدیث دیکھے وہاں یہ رجحان اڑتا چلا جائے گا۔ جتنے درجے بحقی میں درج ہیں اس کو پہلی 2-3 صدیوں کی حدیثوں میں سب میں شمار کر لو، اس کے پسند کو بھی نہیں پہنچتے وہ درجے۔ ایک ایک چیز کا درجہ الگ الگ بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو درجے ہیں صرف اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے 10 گنا ثواب، اس سے زیادہ ثواب، ایک تحریک کے طور پر ہے صرف، لیکن یہ کہ ایگزیکٹ 27 پارٹس ہو یہ درست نہیں۔ قرآن شریف تو کہتا ہے یضاعف لمن یشاء، 10 گنا بھی دے گا، مگر 10 گنا نہیں ہے، جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے۔ ایک گندم کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیا امکاناً، 7 بالیاں اور ہر میں 100، لیکن وہاں ٹھہرا نہیں، وہاں 27 درجے تو نہیں 700 درجے بن گئے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جس کو چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ان اعداد و شمار میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل محدود ہیں، تو اس سے زیادہ جہاں جو حدیثیں قطعی طور پر سچی ثابت ہوں اور درجوں کا ذکر ہو، اس کو صرف اس معنی میں لینا چاہیے
ایک تحریص ہے کہ تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، مگر باجماعت نماز پر اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باجماعت نماز فرض ہے، اور مومن کے لیے جس کو باجماعت کی توفیق ہو مسجد میں جانا لازم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے صبح کی نماز کے بعد کہ جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو اگر خدا مجھے اختیار دیتا تو اسی طرح جلا دیتا گھروں سمیت۔ تو صاف پتہ چلا کہ فرض فرائض اور بھی بہت سی ایسی دلیلیں ہیں، آیات قرآنی، احادیث، جن سے باجماعت نماز پڑھنے کی فرضیت ثابت ہے۔ ایک اندھے نے جب یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مسجد کے جانے کے رستے میں ٹھوکریں ہیں اور جب بارش وغیرہ ہو تو پھر اور بھی زیادہ مشکل بن جاتی ہے، تو میں اندھا آدمی ہوں تو مجھے اجازت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ پہلا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا جو اس آیت کی روح کے پیش نظر تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اس کی وسعت کم ہے، توفیق کم ہے، تو اجازت دی، لیکن پھر فوراً پلٹے، فرمایا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آتی ہے، پھر جایا کرو۔ ایک اندھے کو جو ٹھوکریں کھاتا ہوا چلتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا شفیق ہونے کے باوجود یہ فرمانا کہ تکلیف بھی ہو تو اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پہنچا کرو، سوائے فرضیت کی اور کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ لازماً نماز باجماعت فرض ہے، اور ان کے لیے فرض ہے جو اس دائرے میں رہتے ہیں جس دائرے میں مسجد فیڈ کرتی ہے لوگوں کو۔ جو اس سے باہر ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں ان کا اختیار نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں۔ ان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی ان کی، مگر جو مسجد میں پڑھنے والے ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ معقول بات، دل پر اثر انداز ہونے والی بات ہے، مگر یہ مسئلہ نکال لینا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے تھوڑا کم ثواب لے لیں اور مسجد کی 27 نہ لیں جا کے، یہ غلط ہے۔ جو پہنچ سکتا ہے اس کو چوائس ہی نہیں، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، سمجھے؟ باقی 27 28 کی گنتی سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ایک ثواب کیا ہے، اس کو 27 سے ضرب کیسے دیں گے آپ؟ میں یہ جیسے بھی یہ سوال ہوا نماز کے متعلق ہے، یہ جو ہے حج، زکوٰۃ اور کلمہ اور نماز، یہ ہے حضور جو ہے، ان میں تمام میں تو پابندی نہیں ہے، یعنی جبر نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں بھی نہیں ہے، زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں اگر میری یہ جہاں بھی انسانی حقوق آئیں وہاں ریاست کو جبر کا حق ملتا ہے، جہاں الہی حقوق ہوں وہاں کوئی جبر کا حق نہیں۔ ٹھیک، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت نہ پڑھنے والوں کو ایک دفعہ بھی کوئی سزا نہیں دی ٹھیک ہے، اور جبر جائز نہ رکھا، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی اختیار نہیں کہ جب بلوغت کی عمر کو، اس عمر کو پہنچے جب فرض ہو جاتی ہے نماز، پھر وہ اس کو ماریں یا اس پر زبردستی کریں۔ تو یہ بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کوارشن کی اجازت وہاں دیتا ہے جہاں انسان کے حقوق کو تلف کرتا ہے، جہاں انسان ریاست کے جو بقا کے حقوق ہیں ان کو تلف کرتا ہے، اس حد تک وہاں اجازت ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا ایک پہلو ہے مذہبی، ایک پہلو اس کی جو ضروریات گنوائی گئی ہیں ان میں ساری قوم کی ضروریات، اس کے دفاع کی ضروریات بھی شامل ہو گئی ہیں، تو اس پہلو سے یہ ٹیکس ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو محض ایک نیکی ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے، اور حکومت کے ان معنوں میں ٹیکس نہیں ہے جو ہم عام دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اور جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور زکوٰۃ پر قومی کاروبار کی بنا ہو تو اس وقت اس کی سزا ملے گی، اس لیے نہیں کہ تم خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں،
اس لیے کہ تم قوم کا حق نہیں ادا کر رہا ہے اور قوم حق رکھتی ہے کہ تمہیں سزا دے. یہ ایک یونیورسل بین الاقوامی اصول ہے جس کو سب دنیا تسلیم کرتی ہے. سمجھ گئے؟ اب حضرت ابوبکر نے کہیں بھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مارو جب تک نماز نہ پڑھے. زکوٰۃ کے متعلق ہے اس لیے میں نے یہ بڑا نمایاں فرق ہے. آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اب جانتے تھے کہ حقوق العباد میں ہمیں حق ہے، حقوق اللہ میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اس کا جو بنیاد اس کے پس منظر تھا اس سے میں واقف نہیں تھی. اور حضور عیسائیوں میں مواحد فرقہ شروع میں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ تھا، کیا اب بھی موجود ہے مواحد عجیب فرقہ؟ ہے، آپ نے ادھر سید کا نام لیا، جی ادھر انہوں نے آگے 3 انگلیاں کھڑی کی ہیں کہ 3 منٹ باقی رہ گئے اور وہ پہلی دفعہ یوں کہ میں کہ تسلیس کی بات کر جی فرمائیے. تو مواحد فرقہ جو ہے اب بھی موجود ہے ہاں دنیا میں؟ ہے، کون سے علاقوں میں ہے یا- امریکہ میں بھی ہیں. ایک اچھا. مواحد دوست جو میں مجھ سے مل بھی چکا ہوں، جی وہ اپنے آپ کو ایبونائٹ فرقے سے بتاتے ہیں. انہوں نے ڈیڈ سی اسکرول میں بڑا کام کیا، بہت بڑے چوٹی کے اسکالر ہیں، اور ان کی توحید پرستی کی وجہ سے ان کو کرٹیسزم کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر وہ ہیں موجود. اور جو فرقوں کی اور کلٹس کی ان کی تفاصیل ملتی ہیں کتب میں، ان میں وہ ذکر ہے کہاں کہاں، بہت گنتی کے تھوڑے رہ گئے ہیں، جو تھے وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، مگر موجود ہیں. عراق کے علاقے میں بھی موجود ہیں. تو ان کے عقائد میں عیسیٰ علیہ السلام کو صرف پیغمبر کی حیثیت ہی ہے جی، جو مسلمانوں کا بالکل وہ عقیدہ ہے. ان کے عقائد بیان ہی وہی ہیں جی جو جماعت احمدیہ کے ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جی وہ اسی شریعت پر تھے، اپنی شریعت نہیں لائے، اور توحید کے قائل تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے. یہ عقائد ان کے ساتھ بھی مشترک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواری پیچھے چھوڑے تھے ان سب کے یہی عقائد تھے، اور ان کی سینٹ پال سے لڑائی اس بات پر تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کے یہ عقائد تھے، جس کو خلیفہ بنایا پیچھے اس کے یہی عقیدے تھے. تو ہمارے اور ان کے عقیدوں میں تو فرق ہی کوئی نہیں، سچی عیسائیت کے عقیدے میں جی سب مواحد تھے. سارے شریعت موسوی کو اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے، سب یقین رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے ہیں خدا کے، اور کسی معنی میں بھی وہ جس بیٹا ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے، کسی نے بھی ان کو نہیں قرار دیا. یہ ہے ساری صورتحال. جی عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے ہجرت کرنے کا مطلب بھی ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ جو مواحد ہیں، جب وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ جی ہمارے جیسے عقائد ہیں کوئی کہ نہیں جانتا، وہ ان کو تو خدا تعالی نے رہنمائی نہیں کی. جی جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم پر روشنی دی ہے، جی یہ بجائے تو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے بس. اچھا اس کے بعد یہ تو جانتے ہیں کہ آسمان پہ نہیں چڑھے، اچھا جی یہ جانتے ہیں کہ وہاں سے چلے گئے تھے کہیں. چلو بات سمجھتے ہیں کہ وہیں کہیں ارد گرد چھپے ہوئے تھے، اور یعنی بعض مواحد نہیں، دوسرے عیسائی وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ پال کو واقعتاً حضرت عیسیٰ آ کے ملا کرتے تھے، لیکن وہ رومن امپائر کے بارڈر سے باہر جا کر کہیں بیٹھ گئے تھے تاکہ ان کے قانون کی پہنچ نہ ہو وہاں تک. یہ فرضی باتیں ہیں ساری اصل بات تو یہی ہے. اگر وہی ہوتے تو پھر وہ تثلیث پر کیسے قائم رہنے دیتے؟ جزاک اللہ. جس تثلیث کا آپ نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا اپنے تثلیث سلیب سے پہلے، وہ بعد میں اس تثلیث کے کیسے قائل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. فرمائیے جی. 2 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے جواب سوال، بلکہ 1.5. جی عراق کے پہ حملے پہ مسلمان ممالک بالکل خاموش ہیں. تیسری جنگ کی پیش قدمی یہ کس سے ہو گیا؟ مجھے یہ دلیل نہیں سمجھی آپ کی. یہ مسلمان ممالک نے سب بالکل چپ. ہاں چپ ہو گئے تو پھر تیسری جنگ کا کیا تعلق اس سے ہے؟ یہ بتائیں مجھے. کوئی بھی تعلق نہیں. زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اب تیسری جنگ نہیں ہوگی. مسلمان ہمارے خاموش ہو گئے. جو قابل ذکر باتیں ہیں وہ ساری میں کر چکا ہوں. بغداد کا ذکر آتا ہے نا کہ وہاں پہ عظمت موت کے کہ وہ فتنہ جو اٹھے گا وہ بغداد سے
میرا پسر موعود اس وقت ہوگا خلیفہ، اور وہ بغداد کا تو ذکر نہیں، شام، ملک شام کا ہے. شام کا، شام ملک شام نے تو ابھی پلے میں آنا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوتا ہے. ابھی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی اجازت دیں. السلام علیکم.